31 برس کا نوجوان، ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ۔ جب ہم نے اس کا معائنہ کیا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا بلڈ پریشر 273 اور 184۔ آپ ہائی بلڈ پریشر کو بہترین انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، خوراک۔ آپ کی خوراک کا بہت بڑا رول ہے۔ کوشش کریں سادہ خوراک کھائیں، پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے ایک صاحب کا فون آتا ہے، کہتے ہیں میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً 31 برس ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، بہت جینیس ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کو گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، بے چینی ہوتی رہتی ہے، اور ہم تو بہت پریشان ہیں۔ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ہمیشہ گھبراہٹ کی کمپلینٹ کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ہم اس کو لے کے جاتے رہے مختلف ہسپتالوں میں، لیکن اس کا علاج ابھی تک نہیں ہو سکا۔ میں اس کو آپ کے پاس لے کے آنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بچے کو میرے پاس لے آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 31 برس کا نوجوان، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ۔ جب ہم نے اس کا معائنہ کیا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا بلڈ پریشر 273 اور 184۔ اس کو ہم نے مکمل ایگزامن کیا، دائیں بازو، بائیں بازو، دائیں ٹانگ، بائیں ٹانگ۔ جب ہم نے اس کا کلینکل معائنہ کیا تو اس کے دل کی آواز بہت تیز آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کو بہت پرانا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ جب ہم نے اس کی ECG کی تو بہت ہائی وولٹیج۔ نارملی جب ہم ECG ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے 10 ملی میٹر 1 ملی وولٹ، یہ ایک ہماری ریڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی ECG کے پیپر پر جو 10 خانے ہوتے ہیں وہ 1 ملی وولٹ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ECG پر جو ویوز آتی ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر ہم نے اس کو 5 ملی میٹر پہ ہم لے آئے، پھر ہم نے اس کو 2.5 ملی میٹر پہ ریکارڈ کیا، تب جا کے پتہ چلا کہ اس کی ECG پر ویوز کا پیٹرن کیا ہے۔ اتنا زیادہ اس نوجوان کے دل کے پٹھے موٹے ہو گئے تھے، اسے ہم کہتے ہیں لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی۔ ہم نے اس نوجوان کے تمام ٹیسٹ کیے، ایک ایک ٹیسٹ کیا، بلکہ ایک ٹیسٹ جو گردے کے اوپر غدود ہوتا ہے، وہ جو ہارمون پیدا کرتا ہے، اس کو بھی ہم نے معلوم کرنا چاہا، اور اس کے لیے ہم نے ایک لیبارٹری سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے اس سیمپل کو امریکہ بھجوایا۔ ہم نے اس نوجوان کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ کنٹرول کیا، اور آج یہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی بھی ہو گئی ہے، تمام معمولات انجام دیتے ہیں، دواؤں کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا بلڈ پریشر اب نارمل رینج میں آ گیا ہے۔ ان کا تعلق ایک بہت پڑھی لکھی فیملی سے ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے۔ اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود اپنے بلڈ پریشر کے بارے میں نہیں معلوم ہوا، تو نہ جانے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہوں گے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوگا، اور جن کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے مختلف پیچیدگیاں ہو جاتی ہوں گی۔ یاد رکھیے، ہائی بلڈ پریشر دماغ پہ حملہ کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر آنکھوں پہ حملہ کرتا ہے، دل پہ حملہ کرتا ہے، گردوں پہ حملہ کرتا ہے، جسم کی نالیوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے؟ ہمارے جسم میں موجود جو خون کی نالیاں ہیں، ان میں جو خون پر یونٹ ایریا پریشر ایکسرٹ کرتا ہے، اسے ہم اس حصے کا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ جب دل سکڑتا ہے اور اس دوران جو بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، یعنی اوپر والا پریشر، اور جب دل ریلیکس ہوتا ہے اور اس دوران جو خون کی نالی کے اندر پریشر موجود ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر یا نیچے والا بلڈ پریشر۔ جیسے 120 اور 80۔ 120 وہ ہے جب دل سکڑتا ہے تو پریشر جو پیدا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر، اور جب دل ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے اور اس دوران جو 80 ہے
اسے ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ ہمارا مقصد آپ کو ان بنیادی باتوں میں الجھانا نہیں ہے۔ ہم آپ کو ڈاکٹر نہیں بنا رہے، ہم آپ کو بنیادی باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، نانا میں، نانی میں، دادا میں، دادی میں، چاچا، ماموں، تایا، خالہ، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں، اور خالی دونوں بازوؤں کا نہیں بلکہ دونوں ٹانگوں کا، کیونکہ نوجوانوں میں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کوآکٹیشن آف دا ایورٹا، یعنی مین نالی جب دل سے نکلتی ہے تو آگے جا کے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس سے بازوؤں کا بلڈ پریشر تو بہت ہائی ہوتا ہے لیکن ٹانگوں میں پریشر بہت کم ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے فیملی فزیشنز دوستوں سے کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے مریضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ پاکستان کے صحت کے نظام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو رجوع کرتے ہیں، خاندان در خاندان آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے اگر آپ جب بھی کوئی مریض دیکھیں جس کا بلڈ پریشر دونوں بازوؤں کا زیادہ ہے، ان کی ٹانگوں کا پریشر ضرور چیک کریں۔ اس طرح آپ پیدائشی طور پر موجود ایک بیماری جسے ہم کوآکٹیشن آف دا ایورٹا کہتے ہیں اسے تشخیص کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا علاج بہت آسان ہے، اس تنگی کو دور کر دیں، مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پروگرام کے شروع میں جس نوجوان کی آپ کو بات بتائی اور جن کا بلڈ پریشر 273 184 تھا، ان کو سوائے گھبراہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ان کو فالج ہو جاتا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا، ان کے گردے فیل ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، مجھے غصہ یوں آتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ جب ہم نے ان کو چیک کیا، ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ زیادہ نہیں آتا، بلکہ غصے کے بعد بلڈ پریشر خطرناک حد تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی، ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا شدید غصے کی کیفیت میں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، غصہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں غصہ اس عارضی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں دوسروں کی غلطی کی سزا ہم اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے جسم کو دیتے ہیں۔ غصے کو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ ایک فطری جبلت ہے، ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن اظہار آپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کہنا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہماری شخصیت خراب ہو گئی ہے، اگر کسی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم خاندان میں لڑائیاں کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ پھر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ کبھی بھی نہیں آتا۔ ہائی بلڈ پریشر کی تو کوئی علامت ہی نہیں ہوتی، اگر ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہوتی تو ہمارے گردہ وارڈ اور ہمارے دماغ کے وارڈ کے 1/3 بستر خالی ہوتے، کیونکہ گردہ وارڈ میں اور دماغ کے وارڈ میں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان میں 1/3 وہ ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے افراد میں ہائی بلڈ پریشر نسل در نسل چلتا ہے۔ ان افراد میں ہائی بلڈ پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نمک کا جمع ہونا، انہیں ہم کہتے ہیں سالٹ ریٹینر، کہ یہ اپنے جسم میں نمک کو بہت زیادہ رکھتے ہیں، سوڈیم ان کے جسم میں بہت زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے پانی ان کے جسم میں اکٹھا ہوتا ہے اور ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کا علاج بہت آسان ہے، ایسے لوگوں کو اسپائرونولیکٹون دیا جاتا ہے اور پھر ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نمک کا استعمال زیادہ کریں گے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
ہمارے جسم میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سوڈیم کلورائڈ۔ سوڈیم کی خون میں ایک مقدار ہوتی ہے جو رہنی چاہیے۔ اگر ہم نمک کو اپنی خوراک سے نکال دیں گے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر ہم نمک کا زیادہ استعمال کریں گے یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اعتدال میں رہیں۔ اوپر سے سالن میں نمک چھڑکنے کی عادت یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ مریض جو ہارٹ فیلئر میں مبتلا ہیں، جن کو گردے کے امراض ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نمک کی مقدار 24 گھنٹے میں جو استعمال کرنی ہے وہ چائے کے چمچ میں 3/4 نمک کے برابر ہونی چاہیے۔ آپ ہائی بلڈ پریشر کو بہترین انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 خوراک۔ آپ کی خوراک کا بہت بڑا رول ہے۔ کوشش کریں سادہ خوراک کھائیں، پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ بازار میں ملنے والی جو خوراک ہوتی ہے ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، چکنائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ فاسٹ فوڈ انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بازار میں ملنے والے جھاگ والے مشروبات یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ گھر کے اندر تازہ پھلوں کا رس پئیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اول تو پھلوں کو اگر ویسے ہی کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کی خوراک میں پھل ہونے چاہیے، آپ کی خوراک میں سبزیاں ہونی چاہیے، آپ کی خوراک میں اجناس ہونے چاہیے، جو، جوار، باجرہ، کالا چنا، مکئی، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ زیتون کا تیل آپ کے لیے بہت اچھا ہے، دریائی مچھلی بہت اچھی ہے، دیسی مرغ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کھانے بھاپ میں بنا کے کھائیں بہت اچھا ہے۔ تھوڑی مقدار میں کھائیں، چبا چبا کے کھائیں، اتنا کھائیں کہ معدے پر بوجھ نہ پڑے، اور کھانے کے بعد یاد رکھیں 2 گھنٹے تک کبھی تیز نہ چلیں۔ دوسری بات ہے آپ کے روزمرہ کے معمولات۔ آپ نے روزانہ سیر کرنی ہے اپنی قوت برداشت کے مطابق، گہرے گہرے آپ نے سانس لینے ہیں، سائیکلنگ کریں، تیراکی کریں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، باغ میں جا کے بیٹھیں، آسمان کو دیکھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ محسوس کریں، پھولوں کی خوشبو کا محسوس کریں، نماز پڑھیں۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کون سی عبادت دی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے؟ پھر دواؤں کی پابندی سب سے اہم ہے۔ آپ کے ڈاکٹرز نے اگر آپ کو دواؤں کو ریکمینڈ کیا ہے، آپ نے خود سے رد و بدل نہیں کرنا، دواؤں کی پابندی کریں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے مختلف پروگرامز کے اندر ہم نے دیکھا جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دواؤں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، آپ دواؤں کو بند کر دیں، آپ خوراک پہ آ جائیں۔ میں نے آپ سے کہا خوراک کا بہت بڑا رول ہے، لیکن مریضوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہوتی ہے جنہیں دوائیں لازمی کھانی چاہیے، اور بعض مریضوں کو زندگی بھر دوائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ہسپتالوں میں آبزرو کیا ہے کہ جہاں انہوں نے دواؤں کا ناغہ کیا ایک لمبے عرصے تک ان کا بلڈ پریشر پھر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی خوراک پر، اپنے روزمرہ کے معمولات پر اور اپنی دواؤں پر نگاہ رکھتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے انداز میں اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔